کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اپنی اس مزاجی زندگی انتہائی پرمسرت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بات کبھی نہ بھولیے گا جو میں آپ کو ابھی بتلانے جا رہا ہوں۔ ماضی کا ایک بہت مشہور قصہ ہے۔ والٹر ڈیمروش نے امریکہ کے ایک بہت بڑے مقرر اور امریکہ کی صدارت کے امیدوار مسٹر جیمز جی بلین کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کی پہلی ملاقات اینڈریو کارنیگی کے گھر واقع اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر وہ آخری وقت تک انہوں نے ایک انتہائی پرمسرت زندگی گزاری۔ ان کی مسز ڈیمروش نے اپنی اس زندگی کے بارے میں اپنی رائے دی تھی کہ میں صحیح انتخاب کے بعد جس چیز کو ازدواجی زندگی میں اہمیت دیتی ہوں وہ اخلاق ہے۔ نوجوان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ اسی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں جس سے وہ اجنبی مردوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ہر مرد ترش روی سے دور بھاگتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ سخت کلامی محبت کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ہر فرد اس حقیقت سے آشنا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے مقابلے میں اجنبیوں سے زیادہ نرمی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کسی اجنبی سے یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ آپ پھر وہی پرانا قصہ لے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے خطوط اجازت کے بغیر نہیں پڑھتے کہ ان کے ذاتی راز کریدنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے عزیز و اقارب کی معمولی خامیوں پر ان کی توہین کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ ڈورتھی ڈکس کا قول ہے، یہ ایک حیران کن اور سچی حقیقت ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد ہی ہمارے متعلق خاص طور پر رذیل اور ہتک آمیز باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ ہنری کلے رزنر فرماتے ہیں، اخلاق اس روحانی صلاحیت کا نام ہے جو دروازے کی تنگی کو نظر انداز کر کے اس کے پار صحن میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ لیتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے لیے اخلاق کی وہی حیثیت ہے جو موٹر کے لیے تیل کی ہوتی ہے۔ ناشتے کی میز پر شہزادے مسٹر ہومز گھر والوں پر ہرگز رعب نہ جماتے تھے۔ وہ اس قدر بردبار واقع ہوئے تھے کہ وہ اپنی ہر ذاتی تکلیف و رنج اور افسردگی کو گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ذاتی تکلیفوں کو خاموشی سے کیوں نہ برداشت کیا جائے، دوسرے لوگوں کو پریشان کیوں کیا جائے۔ یہ تھا مسٹر ہومز کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن ایک عام مرد کیا کرتا ہے؟ دفتر میں کام خراب ہو جائے، کوئی گاہک ہاتھ سے نکل جائے، اپنے افسر سے جھڑکیاں سننی پڑیں، سر میں درد ہونے لگے یا کوئی گاڑی چھوٹ جائے تو اس کا پارا فوراً چڑھ جاتا ہے، غصے میں بھرا ہوا گھر آتا ہے اور بلا تامل گھر والوں سے اس کا بدلہ نکالتا ہے۔ ہالینڈ میں رواج ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے لوگ اپنے جوتے دہلیز پر اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم ہالینڈ والوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں تو اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے ہم دن بھر کی رنجشوں اور تلخیوں کو جوتیوں کی طرح گھر کے باہر ہی چھوڑ کر آیا کریں۔ ایک بار ولیم جیمز، دنیا کے مشہور ماہر نفسیات، نے مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا انسانوں کی ایک خاص بے بصری۔ آپ اپنے شہر کی پبلک لائبریری میں جانے کی زحمت گوارا فرمائیں اور اس مقالے کا مطالعہ ضرور کریں، یا اگر یہ پاسبل نہیں ہو تو نیٹ پر اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔
تو یقیناً آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ وہ لکھتے ہیں ہم اس مقالے میں جس بے بصری کا ذکر کر رہے ہیں اس کے ہم سب شکار ہیں، اور وہ یہ کہ ہم دوسرے جانداروں اور انسانوں کے جذبات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کے احساسات کو نہیں دیکھتے۔ سچ مچ ہم سب اسی اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے اکثر مرد اپنے گاہک سے تلخ کلامی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور اپنے تاجر پیشہ ساتھیوں سے سخت کلامی کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں پر غراتے ہوئے ذرہ برابر نہیں سوچتے، حالانکہ ان کی ذاتی مسرت اور شادمانی کے لیے تجارت کے مقابلے میں ازدواجی اور گھریلو زندگی بہت زیادہ اہم اور نازک ہے۔ یقین جانیے اگر آپ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں اور پر مسرت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس اصول کو، اس اخلاق کو کبھی بھی ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔